بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام مہپارہ ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ نہ جانے ماں باپ نے کیا سوچ کر میرا نام مہپارہ رکھا تھا، مگر اس نام کا اثر یہ ہوا چلبلی تھی۔ کسی ایک جگہ ٹکنا میں نے سیکھا ہی نہ تھا۔ میں بچپن ہی سے بہت شریر اور اپنی بات منوانے کی عادی تھی۔ مجھے جو چیز چاہیے ہوتی وہ میں ہر صورت میں حاصل کرنے کی کوشش کرتی، اور جب تک وہ مجھے مل نہ جاتی مجھے چین نہ ملتا۔ بہن بنی ہو یا کلاس فیلو، میں ہر جگہ سب پر حاوی رہنے کی کوشش کرتی اور بہت حد تک اس میں کامیاب بھی رہتی۔ ایک تو میں اپنے سب بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے حسن پرست ماں مجھے اپنی سب اولادوں میں سب سے عزیز رکھتی تھی۔ میری ہر جائز اور ناجائز فرمائش میری ماں پوری کر رہی تھی۔ یوں میں شروع ہی سے خود پسند ہوتی چلی گئی۔ جب میں سکول میں پڑھتی تھی، ان دنوں ہماری کلاس میں ایک نئی لڑکی داخل ہوئی۔ وہ کسی دوسرے چھوٹے شہر سے یہاں آئی تھی۔ اس کے اندر وہ جھجک اور سادگی تھی جو چھوٹے شہروں اور گاؤں کی لڑکیوں میں نظر آتی ہے۔ شکل و صورت کی تو بالکل عام سی تھی، مگر پڑھائی بھی بہت زیادہ شاندار تھی۔ آتی ہی وہ اپنی ذہانت سے کلاس ٹیچر کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی، جبکہ وہ اپنے کام سے ہی کام رکھتی اور زیادہ بولتی بھی نہیں تھی۔ مگر جو ذہین بچے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی استاد کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لڑکی مہانور اپنی ذہانت سے استادوں کی آنکھ کا تارا بن کر چمکنے لگی۔ میں نے شروع میں اسے قابل توجہ ہی نہ سمجھا، مگر جب تک میں ہوشیار ہوتی وہ میدان مار چکی تھی۔ 8ویں کلاس کے سالانہ نتیجے والے دن فرسٹ کلاس کی پوزیشن اس کے سر پر سجی تھی اور میں دوسرے نمبر پر تھی۔ میری اب تک کی تعلیمی کارکردگی میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں پہلی پوزیشن نہ لے پائی۔ میں آگے بڑھی اور مہنور کو مبارکباد دے کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کے بعد ہم پورے سال کے بہترین دوست رہے۔ جب تک وہ اس سکول میں تھی، تب 9ویں کلاس کے بورڈ کے پیپر ہوئے تو بیچاری مہنور نقل کرنے کے الزام میں پکڑی گئی۔ اس کے پاس سے نقل کا مواد برآمد ہوا اور اسے بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ پھر صرف اسکول میں سب کی آنکھ کا تارا میں بن گئی۔ اس کی وہ پہلی پوزیشن جو اس نے لی تھی وہ بھی نقل کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ بلکہ میں نے تو کچھ ٹیچر کو یہ بھی کہتے سنا کہ شکل تو اتنی بھولی تھی اور کرتوت دیکھو ذرا۔ یہ سب سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہوتی، بظاہر اپنی اچھی دوست کے چلے جانے پر افسوس کا اظہار کر کے مہمان بنی رہتی۔ اب یہ میری فطرت بن چکی تھی، یا تو حاصل کرنا یا پھر اس چیز کو کسی کے قابل نہیں چھوڑنا۔ گھر میں بھی بہن بھائی مجھ سے کسی بات میں نہیں لڑتے تھے، کیونکہ وہ سب میری فطرت سے واقف ہو چکے تھے اور مجھے ماں کی سپورٹ ہمیشہ حاصل رہی تھی۔ میٹرک میں اچھے نمبر حاصل کر کے میں ایک بہت اچھے کو ایجوکیشن کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ کالج کا ماحول کافی آزاد تھا، مگر ساتھ ہی ایک حد تھی۔ کچھ اخلاقیات تھیں جن پر سب ہی عمل کرتے تھے۔ اس کالج میں میرا آخری سال شروع ہوا تو ہمارے کالج میں ایک نئے ٹیچر آئے۔ میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، نہ جانے کیا ہوا کہ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بھا گئے اور میں ان کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں ان کی نظروں میں آ جاؤں۔ ذہین تو میں پہلے ہی تھی، اب میں نے ان کے سبجیکٹ پر پوری توجہ دینا شروع کر دی اور ہر ممکن کوشش ہوتی میری طرف متوجہ ہو جائیں، مگر وہ بھی نہ جانے کس مٹی کے بنے تھے۔ مجھے کیا، کسی بھی لڑکی کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی شرافت اور نیک نامی کے چرچے ہونے لگے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرا دل کسی کے لیے مچلا تھا، مگر وہ بھی ایسے کٹھور دل کے مالک تھے کہ کبھی نگاہ ہی نہ اٹھاتے۔ اب میں ہر وقت بے چین اور چڑچڑی سی رہنے لگی۔ میرے دماغ پر ہر وقت انہی کا خیال چھایا رہتا۔ گھر میں اماں کئی بار کہہ چکی تھی کیا ہوا ہے، کیوں اتنی گمسم ہو، مگر میں کیا کہتی، کیا بتاتی کہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے پڑھائی کی ٹینشن کا بول کر ٹال دیتی۔ اب میں نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا اور ان کے پیچھے جانے لگی۔ وہ لائبریری جاتے یا اسٹاف روم، میں ان کے پیچھے رہتی۔ وہ بھی شاید کچھ سمجھنے لگے تھے، مگر ظاہر یہی کرتے کہ ہر بات سے انجان ہے۔ بلکہ اب تو وہ الٹا مجھ سے چڑھنے لگے۔ میں جتنا ان کی طرف بڑھتی وہ اتنا مجھ سے دور بھاگتے۔ ایک دن موسم صبح ہی سے ابر آلود تھا۔ اماں نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ آج کالج مت جاؤ، مگر میں اس دل کا کیا کرتی، بس گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ میں کالج پہنچی تو بادل پورے زور شور سے برسنا شروع ہو گئے۔ کالج میں بھی بہت کم سٹوڈنٹس آئے تھے، ان میں بھی زیادہ تعداد لڑکوں کی تھی۔ لڑکیاں تو دیکھنے کو نہ ملتی تھی، جو آئی تھی وہ بھی جلدی واپس چلی گئیں۔ بس میں ہی تھی جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رکی ہوئی تھی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ سر کا دیدار کر لوں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے انجام دیتے ہیں، اس سے پوری امید تھی وہ کالج ہی ہوں گے، اور ہوا بھی یہی۔ برستی ہوئی بارش میں جب پورا کالج تقریباً خالی ہو چکا، اچانک وہ سٹاف روم سے نکلے اور بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ میں تو اسی موقع کے انتظار میں تھی، جلدی سے بات کرتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ میں نے جا کر شیشہ کھٹکھٹایا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے آپ ابھی تک کالج میں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے فوراً بہانہ بنا دیا
کہ مجھے واپسی کے لیے کوئی سواری نہیں ملی اور میں یہاں پھنس گئی ہوں۔ آپ اگر مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولا اور میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی آگے بڑھی تو مجھے موقع مل گیا کہ اپنے جذبات کا اظہار کر دوں۔ اس سے اچھا موقع مجھے پھر کہاں مل سکتا ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگے، مگر پھر انہوں نے اپنے فطری دھیمے انداز میں مجھے سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں، ہم دونوں کے درمیان استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، وہ بس اس رشتے کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ وہ پورا راستہ مجھے سمجھاتے رہے، مگر مجھے ان کا انکار سن کر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ان کو کسی بھی نصیحت پر کان نہ دھرے اور گھر آتے ہی نہایت تیزی سے اتر کر گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے نہ ہی ان کا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی سوچا کہ وہ اپنے روٹ سے اتنے دور مجھے اس برستی بارش میں چھوڑنے آئے ہیں، اب واپس کس مشکل سے جائیں گے۔ ان کے انکار نے میری انا کی آگ کو جگا دیا۔ اب میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس انا کے حصار میں بن چکی تھی۔ کچھ دن بعد میں بالکل ایسی ہو گئی کہ جیسے مجھے ان کے انکار سے کوئی فرق ہی نہ پڑا اور میں ان کی بات سمجھ چکی ہوں۔ اب میں نے اپنے دوستوں کے حلقوں میں باتوں ہی باتوں میں دبے الفاظ میں کہنا شروع کر دیا کہ جو نئے ٹیچر آئے تھے یہ مجھے اکثر اپنے پاس بلاتے ہیں اور مجھ سے کچھ عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف میں نے سر سے جا کر اکیلے میں شرمندگی کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ وہ پڑھائی بھی میری مدد کر دیا کریں۔ وہ راضی ہو گئے اور یہ سوچ کر میں اپنی اس دن کی بات پر شرمندہ ہوں تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ مجھے پڑھائی میں جو بھی مدد چاہیے بلا جھجک ان کے پاس آ سکتی ہوں۔ میں نے اس بات کا بھی پورا فائدہ اٹھایا۔ 2-3 بار موقع دیکھ کر جب وہ اکیلے ہوتے میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر پہنچ جاتی۔ دوسروں کو میں یہی کہتی کہ سر نے مجھے بلایا تھا اور کچھ ایسے تاثرات چہرے پر پیدا کر لیتی جیسے میں بہت مجبور ہوں اور اپنی گیم پوری دل جمی سے کھیل رہی تھی۔ اب بہت سے لوگ جو پہلے سر کی نیک نامی کی قسمیں کھاتے تھے اب شکوک کا شکار ہو چکے تھے، اور یہی تو میں چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ پتھر پر بھی قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو اس میں بھی گڑھا ہو جاتا ہے، اور یہاں تو میں باقاعدہ پلاننگ کر کے بساط بچھا رہی تھی اور پھر وقت آ ہی گیا جب مجھے بساط سمیٹنی تھی۔ میں ایک دن موقع دیکھ کر جب سٹاف روم میں کوئی اور نہیں تھا، سر بھی بس کلاس کے لیے نکل ہی رہے تھے، کچھ ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں، مگر میں نے درخواست کی کہ آپ مجھے تھوڑا بہت ابھی سمجھا دیں۔ میرا اتنا کہنے پر وہ رک گئے اور میرے نوٹ سے مجھے سمجھانے لگے۔ وہ نوٹس دیکھنے میں مگن تھے۔ مجھے کچھ لڑکے اور لڑکیاں دور سے آتے نظر آئے۔ میں ایسے ہی کسی موقع کے انتظار میں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا اور زور زور سے شور کرنے لگی۔ میرا شور سن کر وہ اسٹوڈنٹس بھاگ کر مجھ تک پہنچے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ دوسری جانب ٹیچر ایک دم ہونک بن کر کھڑے تھے۔ انہیں تو سمجھ ہی نہ آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ ذرا سی دیر میں وہاں پورا کالج جمع ہو چکا تھا۔ میں نے رو رو کر سب کو بتایا کہ سر نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکے آگے آ گئے اور میں بچ گئی۔ میرے دوستوں اور کلاس فیلو نے بھی گواہی دی کہ سر نے مجھ پر پہلے سے بری نظر رکھی ہوئی تھی اور اکثر مجھے اکیلے میں بلاتے تھے۔ یہ سب ہو جانے اور میرے رونے اور واویلا کرنے کے بعد ٹیچر کی بات کسی نے نہ سنی اور میرے جھوٹے آنسو دیکھ کر ٹیچر کو کالج سے نکال دیا گیا۔ میں وقتی طور پر ہر بار کی طرح اپنی شکست کا بدلہ لینے میں کامیاب رہی۔ کچھ دن تو میں اسی سرشاری میں رہی، مگر پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں سر کے جانے کے بعد ایک انجانا سا خلا آ گیا۔ اس بار معاملہ ہر بار والا نہیں تھا۔ میں نے مقابل کو ہرا دیا اور جیت کی خوشی منائی، مگر اس بار سر کو ہرا کر خود بھی ہار گئی۔ مجھے کچھ دنوں بعد ہی نہ جانے کیا ہونے لگا، میں پریشان سی رہنے لگی۔ میرا پڑھائی میں بھی دل نہ لگتا۔ جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے میں ایسی ہو گئی اور گھر والوں کو لگتا ہے کہ میں پیپر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ گھر میں بھی بالکل خاموش رہتی ہوں۔ میری ماں مجھ سے پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا، تجھے کیوں اتنے پریشان ہے۔ میں اکثر ماں کو کہہ دیتی کہ کبھی مجھے اچھے اور برے کی تمیز کیوں نہیں بتائی، کیا اچھا ہے کیا برا۔ میں جب بھی ماں کو یہ بات کہتی ہوں تو ماں پریشان ہو جاتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے تو نے کچھ غلط کیا ہے جو ایسی کہتی ہے، تو میں نفی میں سر ہلا دیتی۔ پر میرا دل کرتا ہے کہ ماں کو بتاؤں کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ میں بہت تکلیف میں تھی۔ میں سر کو بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، پر زندگی میں پہلی بار ایسی کشمکش میں تھی جو میں دل لگا کر رہی تھی اور کامیاب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ انہی دنوں میں پیپرز ہو گئے اور بہت برے ہوئے۔ زندگی میں پہلی بار اتنے برے پیپر دیے۔ جب میرا رزلٹ آیا تو میں سارے سبجیکٹ میں بمشکل پاس ہوئی۔ سارے حیران اور پریشان کہ مجھے کیا ہو گیا، میں ایسی تو نہیں تھی۔ پھر میری تعلیمی کارکردگی کو کیا ہو گیا۔ اس کے بعد کالج ختم ہو گیا۔ ماں میری اس طرح کی حالت دیکھ کر کہتی تجھے کیا ہوا، تو بتا نہیں رہی۔ میں کہتی ہوں تو اب آگے پڑھ بھی نہیں سکے گی، میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہ کر بھی ماں کو انکار نہ کر سکی، وہ میری شادی نہ کریں۔ بس میں اپنے ہی خیالوں اور پچھتاؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں ہر وقت ان کی حیران اور شکوہ رہتی نگاہیں گھومتی۔ جب میں ان پر رو رو کر الزام لگا رہی تھی تو کس طرح میری جانب دیکھ رہے تھے، اور پھر کتنی ذلت اور رسوائی ہوئی۔ میری وجہ سے نوکری سے بھی نکالے گئے۔ اف،
یہ میں نے کیا کر دیا؟ انہی دنوں میرے گھر والے میرے رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ پہلے تو میرے بہت اچھے رشتے آئے تو میں منع کرتی، مگر اب میں چپ تھی، اور تمام معاملے ایسے سے لا تعلق ہو چکی تھی جیسے یہ میری نہیں کسی اور کی شادی ہو۔ گھر والوں کو آخر میں کوئی لڑکا پسند آ گیا۔ ماں نے مجھے اس کی تصویر دی اور کہا دیکھ لینا۔ میں نے دیکھ کر کیا کرنی تھی میں نے باسکٹ میں پھینک دی۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کسی کو دیکھنے کا۔ پھر شادی شروع ہو گئی۔ کچھ دن بعد ہی میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میں بے دلی سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میرے شوہر کمرے میں آیا۔ میں گھونگھٹ میں تھی۔ جیسے اس نے میرا نام پکارا مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں ایک دم سے گھونگھٹ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اسی کو دیکھ کر اٹھتی۔ وہ کہنے لگا ایسے دیکھ رہی ہو جیسے مجھے پہلی بار دیکھا ہے، خیریت تو ہے نا؟ میں کبھی اس بات میں سر ہلاتی تو کبھی نفی میں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں اس سے کیا کہوں، میں ان سے کون سی بات کروں۔ میں ان سے معافی مانگنے لگ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، پر مجھے ابھی بھی شادی میں موجود ایک لڑکی کی شکل یاد آ رہی تھی جس سے میں نے اس لڑکی کو پہلے کبھی دیکھا ہو۔ کافی دماغ پر زور ڈالا، پھر مجھے یاد نہیں آیا۔ پھر سوچا کیوں اتنا سوچ رہی ہوں، مجھے تو آج خوش ہونا چاہیے، اور میں حد سے زیادہ خوش تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور سگریٹ سگھا لی۔ میں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کبھی اس کے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اسے دوستانہ انداز میں پوچھا میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساس سسر نہیں ہیں، تو آپ کے والدین نہیں ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرا کر بولا کوئی ماں باپ کے بنا دنیا میں ہو سکتا ہے؟ میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور میری ماں۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا اور کہا سگریٹ پسند ہے جو پیتے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا مجھے سگریٹ سے نفرت ہے۔ میں نے کہا جس چیز سے نفرت ہے پھر اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا کل صبح انشاءاللہ ہر وہ چیز چھوڑ دوں گا جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے الجھن ہوئی اس کی نگاہوں سے۔ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے شوہر اتنی صبح صبح کدھر جا سکتا ہے۔ میں خوش تھی، بہت خوش۔ جس کو چاہا تھا وہ بنا مانگے ہی مل گیا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی، وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ میں نے پھر اسے آواز دی۔ اچانک میری نظر اپنے تکیے کے پاس گئی جہاں پر ایک فائل پڑی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے فائل اٹھائی اور کھولی۔ کھولتے ہی میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ میں ہکا بکا فائل کو دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی اس چیز کی امید نہیں تھی کہ یہ سب ہوگا۔ میں نے فائل سائڈ پر رکھی۔ اتنے میں وہ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر بولا تم جا سکتی ہو۔ تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ مجھے اپنی سانس اٹکی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کی طرف گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اگر نہیں کرنی تھی مجھ سے شادی تو کس نے مجبور کیا تھا؟ کیوں مجھے برباد کیا؟ میں نے اس کے گربان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس سے میرے ہاتھ چھٹک دیے اور کہنے لگا اپنی بربادی پہ زیادہ رونا آ رہا ہے، اور جو میں برباد ہوا تھا میں تو تھا بھی بے قصور، پھر بھی تم نے مجھے برباد کیا۔ اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ تم سے مجھے سب سے زیادہ دنیا میں نفرت تھی، یہ میرا انتقام ہے۔ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تم اب جا سکتی ہو۔ وہ اس قدر غصے میں کہہ رہا تھا کہ میرے آنسو حلق میں ہی اٹک گئے۔ پھر وہ غصے میں بولا تم جا سکتی ہو، تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے میں نے کیا کچھ کھویا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دوں تم جا سکتی ہو، چلی جاؤ۔ وہ اتنے غصے میں کہہ رہا تھا۔ میں ڈرتی ہوئی وہاں سے اس کے گھر سے نکل گئی اور سڑک پر پاگلوں کی طرح چلتے ہوئے گھر آئی۔ شادی کی دوسرے ہی دن میری اس طرح کی حالت دیکھ کر واپس گھر کی دہلیز پر دیکھ کر ماں پریشان ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں خاموش تھی۔ ماں مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ میں نے سختی کی حالت میں ماں کو وہ والی فائل پکڑا دی۔ ماں نے جیسی ہی وہ فائل دیکھی وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے خود بھی دنیا و جہاں کا ہوش نہ رہا۔ میں نے لمبے لمبے سانس لیتی زمین پر گر گئی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد مجھے اسپتال میں ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس سے زیادہ اذیت ناک مقام میں گر چکی تھی۔ سب کے آگے اب مجھے میں اتنی ہمت نہیں تھی میں اس سے پھر سے بدلہ لے سکوں۔ بس ایک بار اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ واقعی اسے مجھ سے نفرت تھی۔ جب کچھ دنوں بعد میں ٹھیک ہوئی، گھر گئی تو خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا کہ میں پوری دنیا میں تنہا ہو گئی ہوں، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، سب پرائے اور غیر ہیں۔ تھا بھی کون میرا؟ کچھ دنوں بعد اس کے گھر گئی۔ مجبور ہو کر جیسے اس کے گھر داخل ہوئی کہکو کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اور کوئی اور لڑکی ہنس رہے تھے۔ میں مرتے ہوئی قدم اٹھا کر آگے گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب مجھے وہ لڑکی بھی یاد آ گئی۔ میں غصے میں اس کی طرف گئی اور کہا اسی کا بدلہ لیا ہے نا تم نے مجھ سے اس لڑکی کا؟ وہ غصے میں بولا کیوں صرف اس کا بدلہ لوں گا؟ جانتی ہو میری ماں صرف اسی وجہ سے مر گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کے بیٹے نے اتنی بری حرکت کی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو صرف تمہاری وجہ سے کھویا تھا اور اس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، پر اسے بھی تم نے پھنسایا تھا اس کے پاس نقل رکھ کر۔ دیکھو پھر اس کا انجام
آج تم اکیلی ہوگی، ہم دونوں کی زندگی برباد کر کے کیا ملا تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ملنا تھا تمہیں۔ تم جیسی لڑکیاں اسی طرح اکیلی رہ جاتی ہیں۔ وہ مجھے غصے میں کہہ رہا تھا۔ میں سچ میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی، مجھے میرے گناہوں کی سزا ملی تھی۔ اس کے بعد میں گھر چلی گئی کیونکہ اب میری زندگی بہت مشکل ہونے والی تھی، پر اس شخص نے مجھے اتنا ضرور کہا جس سے مجھے سکون دے دیا، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اب میں تنہا اپنی زندگی کی دن پوری کر رہی ہوں۔